اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ تم جو دنیا کی کوشش کرتے ہو تو ہم اس میں جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ لیکن علم کے لیے اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، کھل کے بتایا کہ اس میں یہ نہیں کہ بھائی تقسیم کرو، نہیں، جتنا لینا چاہو گے مل جائے گا۔ پیسے کے لیے کہا ما نشاء، جتنا میں چاہوں گا، پھر کہا لمن نرید، جس کو چاہوں۔ اب بڑی بڑی ڈگریوں والے ان پڑھوں کی نوکری کر رہے ہوتے۔ ایک خربوں پتی تاجر مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا میں 4 جماعتیں پڑھا ہوں، 5ویں پڑھ نہیں سکا تھا، اور اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی، اس کو یہ نہیں نظر ہے سلوار تھا سدھی کر لواں، پٹھی سلوار پاتے آئے ہویا۔ تو علم کا فقیر کبھی عزت سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پیسے کا فقیر اگر ہاتھ بند کر کے رکھے، یوں نہ کرے یوں کرے، ساری زندگی عزت سے گزارے، وہ پورا معاشرہ عزت سے گزارے گا۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو انہیں ذلت و پستی سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ، دیکھو ہم ایٹمی طاقت بن گئے لیکن ذلت سے نہیں نکلے، میزائلوں کے تجربے کر رہے ہیں، ذلت سے نہیں نکلے کہ یہ جو میری نسل بیٹھی ہے انہیں علم کا شوق نہیں، انہیں پاس ہونے کا شوق۔ اور علم روٹی کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، علم شعور کے لیے پڑھا جاتا ہے، علم برائے شعور ہے۔ علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میری فہم بڑھے، میری عقل بڑھے، میری سوچ بڑھے، میری نظر بڑھے، میری نگاہ بڑھے۔ اس لیے میں علم اگر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈگری ملے اور جاب ملے، تو پھر وہ راجے بازار والے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا صبح سے شام تک نوٹ چھاپ رہا ہے، اس میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور علم کو کے شوق کو بیدار کرنے کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارا نظام تعلیم ہے۔ لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں ہماری یونیورسٹیاں کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ تو انہیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنی نسل کو کچھ دے کے مریں، کچھ ان کو کسی سطح پہ کھڑا کر کے جائیں۔ لہٰذا پڑھانے والوں کا بھی ذوق اتنا ہی ہے کہ یہ پڑھ لو بڑی اچھی جاب ملے گی، یہ پڑھ لو بڑا تمہارا برائٹ فیوچر ہے، تم امریکہ میں جا کے بڑی اچھی جاب لے سکتے ہو اور فرانس میں جا کے بہت اچھی جاب لے سکتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرو گے، قوم کی خدمت کر دو؟ تو پہلے بچوں اپنی تم نیتیں بدلو، نیتیں بدلو کہ تم نے علم لینا ہے۔ اور اللہ عام کر رہا علم الانسان ما لم یعلم، جو تمہیں نہیں آتا آؤ مانگو ہم دیں۔ تو انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ قطار میں چلنا کون سکھاتا ہے؟ اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے؟ غلے کو اکٹھا کرنا، اسے کاٹ کے جمع کرنا اسے کون سکھاتا ہے؟ یہ جو سفید چونٹی دیمک جس کو کہتے ہیں، یہ اندھی ہوتی ہے، بالکل اندھی۔ اور 3 سال پہلے میرا 6-7 افریقی ملکوں میں سفر ہوا، جو غریب ملک جنگلوں سے بھرے ہوئے، اور جنگلوں سے گزرنا ہوا، اتنے بڑے بڑے پلر نما گھر بنے ہوئے۔ تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ دیمک کے گھر ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سوراخ بنائے، وہ سارے کے سارے جدھر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے، ادھر کوئی سوراخ نہیں، سارے سوراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی
کیڑیوں نے سوراخ بنائے ہیں۔ تو انسان اور اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے، اور پھر سارا زور لگا کے کوئی سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے الا قلیلا۔ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا، چونکہ علم کی تو انتہا کوئی نہیں۔ اور میری زندگی 60-70 سال ہے، میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ بڑا ہی بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک دل کے ڈاکٹر کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کے کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے، بس اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچوں، انسان پیدائشی جاہل ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے، اور غلط بھی لے لیتا ہے، صحیح بھی لے لیتا ہے۔ جانور، مخلوق، درند، پرند، درخت، ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں لیتے، اور غلط نہیں لیتے، ہمیشہ صحیح لیتے ہیں۔ تو تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، حالانکہ جھوٹ لعنت ہے، سچ بھی بول سکتے ہو، سچائی نور ہی نور ہے، لیکن پرندے کے اندر، جانور کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ بند کر دو، وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میری یہ غذا ہی نہیں، میں کیوں کھاواں۔ بکری کے آگے آپ قورمہ پکا کے رکھ دو اور دروازہ بند کر دو، وہ بھوکی مر جائے گی، قورمہ نہیں کھائے گی، وہ کہ یہ میری غذا ہی نہیں ہے، میں کھا ہی نہیں سکتا۔ کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا؟ امرود پر کبھی آم دیکھا؟ آم پر کبھی انگور دیکھا؟ انگور کی بیل پہ کبھی کریلا دیکھا؟ کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتہ ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے، میں نے پھل کیسے بنانا ہے، اس میں رنگت کیا آئے گی، اس میں ذائقہ کیا آئے گا، اس میں خوشبو کیا آئے گی۔ تو علم انسان باہر سے لیتا ہے، باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے۔ اب آپ کے لیے میں نے آیت پڑھی، یا میں نے اپنی ذات کے لیے بھی، کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساری مخلوق کے لیے آیت سناتا ہوں، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے۔